اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں درود پاک کو پڑھنے کی تنبیہ بھی کی اور فرض قرار دیا. زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے. جی سمجھے؟ اور درود کی بڑی برکت ہے. درود کس پر پڑھ رہے ہیں؟ نبی پر. کس پر پڑھ رہے ہیں؟ آپ لوگ پڑھے کوئی ہو یا نہیں؟ ایسے لگ رہا پڑھا ہی نہیں پڑھا. پڑھا ہے الحمدللہ. ہماری صبح بھی درود سے ہوگی، شام بھی درود سے ہی ہوگی. ہمیں لوگ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ تم درود و فاتحہ والے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہماری پہچان ہی درود و سلام والے بن گئے الحمدللہ. سمجھے؟ لوگوں کی پہچان یہ بنی ہے کہ گستاخ رسول ہیں، مگر اللہ نے ہماری پہچان بنائی درود و سلام والا ہے. ہماری پہچان بنی. یہ تو مقدر کی بات ہے، کس کی کیسی پہچان ہے. درود پاک اتنا بڑا وظیفہ ہے. درود بھیجنا، آپ کے کمال کی بات بتاؤں، ہم اور آپ یہی کہتے ہیں کہ درود ہم بھیجتے ہیں. نبی پر درود بھیجا کرو بولتے ہیں. ہمارا حق ہی نہیں ہے، نہ ہم بھیج سکتے ہیں نبی پر درود. ہم نہیں بھیج سکتے، ہماری وسعت ہی نہیں ہے نبی پر درود بھیج پائیں. جی کیوں؟ کیونکہ نبی پر درود بھیجنا اللہ اس کے فرشتے کا خاصہ ہے. اور دوسرے لفظوں پہ کہتے ہیں صرف مولا ہی نبی پر رحمت نازل کرتا ہے. کیا بات ہے. ہم اور آپ نبی پر درود بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ نبی پر ہم رحمت نازل کر رہے ہیں. نا نبی پر رحمت نازل کرنا، درود بھیجنے کا حق جو ہے صرف رب کو ہے، ہمیں تمہیں نہیں ہے. پھر ہم کیوں پڑھ کیوں رہے ہیں جناب؟ ہم پڑھ تھوڑی نہ رہے، ہم تو بھیج تھوڑی نہ رہے، بلکہ ہم عرضی کر رہے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی، اے اللہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیج. جی ہم عرضی کر رہے ہیں، ہم بھیج نہیں سکتے. اور بھیجنے والا کون ہے؟ پروردگار. اور کمال کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری کوئی بھی عبادت اللہ چاہے قبول کر لے یا نہ کرے. تمہاری اگر دل سے تم کرتے ہو تو اللہ قبول کر لے گا، اگر دل سے تم نے نہیں پڑھا تو قبول نہیں ہوگی. مگر نبی کہتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، تم کسی بھی حالت میں پڑھو اللہ قبول فرما لے گا. اب علماء اہل تصوف فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تلاش کیا تو بزرگوں نے لکھا، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول اس لیے کرتا ہے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ میرے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. خود چاہتا ہے، وہ خود چاہتا ہے. تو میرے بھائی ایک مرتبہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کا ثبوت دیں اور جھوم کر درود پاک کی لڑیاں پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی محمد صلی علیہ الابدان شفائیہا ونور الابصار ضیائیہا وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. دوسرا والا دیکھیے بول جائے گا نہ بول دیا کوئی. چلو کوئی بات نہیں، تم ہم بول لیں، چھوڑو مائک چھوڑو، ہم ایسے ہی بول لیں، وہ چلتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو میلاد سجا ہے، عادت ڈلوانا، یہ ہمارے بزرگوں نے ہماری بھلائی کے لیے محفلوں کو شروع کیا. کوئی بھی چیز ہے جب تک ہم پے در پہ نہیں کریں گے، جب تک اس کی عادت نہیں پڑے گی، تب تک ایسے ہی رہے گا. جب ڈھنگ سے بالکل عادت ہو جائے گی نا عادت، تو پھر تم کچھ بھی کرو وہ عادت بولو بھائی چھوٹے گی اور نہیں بھی جاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خوف بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ شروعات میں تم نے گاڑی سیکھا ہوگا، گاڑی سکھانے والے نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں پہلے جو ہے گاڑی سٹارٹ کرنی ہے، پھر کلچ پکڑنا ہے، پھر گیئر ڈالنی ہے، پھر دھیرے دھیرے ریس کرتے کرتے کلچ چھوڑنا ہے.
ہے نا. اور بار بار سکھانے والے ہمیں کہتے رہتے تھے اور ہم ایک دم دھلے سے سوچ چھوڑتے تھے, گاڑی بند ہو جاتی تھی. جی جی پھر وہ ہمیں ڈانٹتے تھے, پھر نیوٹرل کرو, پھر کک مارو, پھر چلو یہی کام کرو. اچھا صاحب, نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا, لواء الحمد جھنڈا ہوگا, اس علم کے نیچے سب نبی کی تعریف کریں گے. یہاں سننے والے بھی سن رہے ہیں, بولنے والے بھی بول رہے ہیں. اب یہاں عادت پڑ گئی ہے نبی کا میلاد سننا, عادت پڑ گئی ہے نبی کی تعریف سننا, عادت پڑ گئی ہے نبی کی تعریف کرنا, بولنا. جب عادت ہو گئی ہے, حشر کا میدان لگے گا, جب حشر کا میدان لگے گا, جب تعریف کرنے والے انبیاء تعریف کریں گے, اولیاء تعریف کریں گے, صحابہ تعریف کریں گے. اب ہمیں سننے والوں کو یہاں سے تو عادت ہو چکی ہے, سننے والوں کو یہ خوف نہیں ہوگا کوئی نیا کام ہو رہا ہے. جیسے ہم سنیں گے کہیں گے یہ تو پرانا ہی کام ہم دنیا میں جو تب بھی کرتے رہے, ابھی آئے ہیں, ابھی بھی کرتے رہے. کیا بات ہے, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اکبر. دنیا میں تھے تب بھی کرتے رہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ کوئی کسی کا انتقال ہوتا تب بھی میلاد کرتے, تیجا پہ میلاد, 10واں میلاد, 40واں میلاد, تو ایسا بڑھنے پہ بھی میلاد. کیوں؟ جانے والا چلا گیا, جتنے جائیں گے انہیں سمجھایا جا رہا ہے قیامت میں تمہیں نبی کی تعریف سننا ہے, کرنا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کتنے خوش نصیب ہیں. جی جی اور کمال کی بات سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان دنیا میں جس سے محبت کرے گا حشر میں وہ اس کے ساتھ اٹھے گا, اس کے ساتھ رہے گا. اب ہمیں محبت نبی کی تعریف سننے والوں کے ساتھ ہے, سنانے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. حشر کے دن کون کون سنائیں گے, او ہو کون کون سنائیں گے. اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ کلیم و نجی, مسیح و صفی, خلیل و رضی, رسول و نبی, عتیق و وسیع, غنی و علی, ثنا کی زبان تمہارے لیے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ثنا کی زبان تمہارے لیے. وہاں کون عام لوگ نہیں, مولا علی بھی نبی کی تعریف بیان کریں گے. زبان کھلے گی, زمین پہ کھلی نبی کی تعریف. عثمان غنی کی زبان کھلی, زمین پہ کھلی تو نبی کی تعریف, یہاں کھلی تو نبی کی تعریف. حضرت عمر فاروق زبان کھول رہے ہیں, نبی کی تعریف بیان کر رہے ہیں. حضرت عتیق, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زبان کھول رہے ہیں, نبی کی تعریف کر رہے ہیں. اچھا یہ تو صحابہ ہیں, وہ تو ساتھ میں تھے اس لیے نبی کی تعریف بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا 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 نا, صحابہ کی بات نہیں, جتنے رسول ہیں چاہے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں, اسماعیل ذبیح اللہ ہوں, چاہے موسیٰ کلیم اللہ ہوں, چاہے عیسیٰ روح اللہ ہوں, چاہے داؤد خلیفۃ اللہ ہوں, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک امتی کو چھوڑو, نبی بھی جو تعریف کرتے رہے زمین پر, نبی کی تعریفیں کرتے رہے, اور آخرت میں بھی اس علم کے تلے تعریف کریں گے تو نبی کی تعریف کرتے رہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. اب دیکھیے ایک اور مثال دے دوں گا, میں اپنی بات کی طرف آؤں گا, میں آپ کا تھوڑا سا ذہن بنانا چاہتا ہوں. پہلے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہنستی ہوں بات سنو. ایک دوسری بات میں تمہیں بتاؤں, نبی کے معراج کا واقعہ سب کو معلوم؟ الحمدللہ ہر بار ہمارے امام صاحب ہمیں سناتے ہیں, ہم بھول بھی جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا. اب ہم تمہیں دوسرا ذہن دینا چاہ رہے ہیں, دوسری ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج نبی دھولا بن کے گئے, دھولا بن کے گئے. پہلے اعلیٰ حضرت بڑے پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ, کہتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا رہے. کیا بات ہے. خرد کہتے ہیں آقا جی, نبی کدھر سے گئے کسی کو معلوم نہیں ہے. ہم ادھر سے نکلیں گے کہیں پورب سے جائیں گے, کہیں پچھم سے, کہیں اتر سے, کہیں دکن سے. اگر اندر کو جائیں گے تو نیچے جائیں گے, یا تو اوپر کو جائیں گے تو اوپر سے جائیں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو ہے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گمان سے گزرے گزرنے والے. جی جی, گمان سے گزرے گزرنے والے. میں خود پڑھے جہد کو لانے, کیا بات ہے. جہد پورا پچھم اتر دکن, یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے, جی جی جی, وہ جانے والے بہتر جانتے ہیں, بلانے والا بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ, سبحان کہاں اللہ. سے بلائے, کہاں گئے تھے.
سمجھے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بھی۔ نبی گئے وہاں، واقعہ میں کچھ سنانا مقصد نہیں، بس پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، حتی الامکان یہاں تک کہ سارے آسمان طے کر لیے، عالم جبروت طے کر کے جب آگے پہنچے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ تحفے دیے۔ تحفے اس میں سے کئی تحفے ہیں، اس میں سب سے بڑا جو تحفہ ہمارے لیے وہ کون سی؟ نماز۔ بولو بھائی کتنی؟ نماز تحفہ کہاں ملا؟ بولو جلدی بولو۔ معراج۔ کتنے وقت کی نماز ملی؟ 50۔ اچھا، پھر آپ آ رہے تھے، کون مل رہے تھے راستے میں؟ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہو؟ نبی نے اللہ نے تمہاری امت کی خاطر کیا کیا؟ کہا کہ میرے رب نے میری امت کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے اور یہ 50 وقت کی نماز دی ہے، جو میرا امت ہی پڑھے گا اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے، اپنی قوم کو دیکھا ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتی، اتنی زیادہ تو بالکل نہیں پڑھیں گی، آپ تھوڑا سا کم کروا دیا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور چلی گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر عرضی لگائی، 5 کم ہوئی۔ ایک روایت ایسی ہے کہ 10 بھی کم ہوئی، ہم 5 کی کرتے ہیں اس وقت بات، کیونکہ یہاں پھر بھی بیٹھے 5 کم ہوئے، 45 پھر آئے، پھر وہی مشورہ دیے، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئے، اسی طریقے سے گھومتے رہے تو پھر 9 مرتبہ گھومے، جی 5 کر کے 9 مرتبہ گھومے۔ اب اچھا پھر 10ویں مرتبہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں کم کرواؤ، نہ ہم نہیں جائیں گے، ہمیں حیا آ رہی ہے، ہم بالکل نہیں۔ اب ایک سوال ہمارے ذہنوں میں یہ بنتا ہے کیا مولا کو نہیں معلوم تھا کہ 5 ہی دینی ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے نا، جی الحمدللہ۔ اللہ کو معلوم تھا کہ 5 ہی دینی ہے، تو پھر اللہ نے 50 اگر اچھا ٹھیک ہے کم کرنا بھی اللہ کو معلوم تھا تو پھر اللہ نے سیدھے 45 نکال دینا، بولے 5 لو جاؤ، ختم کر دیتے بات۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک ہی ملاقات میں کام ختم ہو جاتا، مگر اللہ نہ، اللہ 5 کم کر رہا ہے، توجہ ہے، اللہ 5 کم کر رہا ہے، کبھی 45 ہو رہی، پھر 40، پھر 35، پھر 30، پھر دھیرے دھیرے 5 ہو گئی، 9 مرتبہ چکر لگا۔ علماء فرماتے ہیں کیوں؟ علماء نے ایک بات یہاں لکھی ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی تھی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ نہیں تو نہیں دیکھ سکتے، پھر وہ تجلی ہوئی، پھر کیا ہوا وہ سب کو معلوم، بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا کی کہ مولا میں تیری تجلی کو نہیں دیکھ سکتا، مجھے ان آنکھوں کا دیدار کرا دے جو تجھے دیکھ کر آئے ہیں، کیا بات ہے، مجھے ان آنکھوں کا دیدار کروا دے۔ تو پھر وہ جو دعا قبول ہوئی کب؟ معراج کی رات۔ جی معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں جاتے، رب کو دیکھتے، اور جب آتے حضرت موسیٰ نبی کی آنکھوں کو دیکھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب کا دیدار نبی کے آنکھوں میں ہو رہا ہے، جی رب کے جلوے نبی کی آنکھوں میں دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک تو ایک بات ہوگی، ایک حکمت ہے، اور ایک دوسری درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی علیہ وسلم، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب دوسری حکمت سنو، اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ دوسری حکمت یہ ہے، علماء اہل تصوف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بار بار کیوں بلایا؟ ایک تو بات ہمیں بتا دیا، دوسری بات یہ ہے کہتے ہیں کہ بات یوں ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا، مولانا بڑے اچھے انداز سے بول رہے تھے، قیامت کا میدان کو بولو بھائی، قیامت کا میدان کو، وہاں ہر کوئی نفسا نفسی کہیں گے، جی نفسا نفسی کہیں گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کہیں گے نفسی نفسی، میری جان میری جان، ہے نا، سب خاموش، کوئی کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے،
کسی کی سفارش تو دور کی بات ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا تو دور کی بات ہے، رب کے جلال کی خوف و ہراس سے سب کی زبانیں بند ہیں، پتہ نہیں آج ہمارا کیا ہوگا۔ اچھا اس کو ایسے سمجھ لیں، ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ ہے، سب لوگ ملنے کے بادشاہ سے، میں ایک مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، سب لوگ ملنے کے، ہر کوئی آدمی بادشاہ کے جلال سے بڑا پریشان ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، فلاں فلاں فلاں۔ سب لوگ دبے بیٹھے ہیں، بالکل خاموش، بادشاہ کو دیکھ رہا ہے کیا ہے کیا نہیں، سب خاموش بیٹھے ہیں، مگر ایک آدمی بار بار آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ وہ ایک آدمی سب سے مل رہا ہے، کبھی سلام کر رہا، کبھی کچھ کر رہا، کبھی کچھ کر رہا۔ وہ جو اس محفل میں بیٹھنے والا شخص کہنے لگا کہ سب تو دب کے بیٹھے، تم ایسے بے اختیاری کے ساتھ گھوم رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ بادشاہ اگر دیکھ لیا تو تمہیں سزا دے گا۔ وہ گھومنے والا کہنے لگا کہ تم پہلی بار آئے ہو، ہم لوگ بار بار آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ تم پہلی بار آئے ہو نا، تمہیں خوف ہے، مگر بادشاہ مجھے بار بار بلا کے اپنے جلوے دکھا چکا ہے، مجھے خوف نہیں ہے۔ تو اب آئیے اپنی بات کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر بار بار بلایا گیا، بار بار بلایا جا رہا ہے، 5 نہیں بلکہ 9 مرتبہ بلایا گیا، 5 کر کے کم کیا گیا۔ مولا تجھے کیا معلوم نہیں تھا؟ مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے؟ نہیں مجھے سب معلوم تھا۔ پھر مولا کیا بات ہے تو بار بار کیوں بلایا؟ ایک بار میں قصہ ختم کر دیتا، یا تو 50 دیا تو 45 گھٹا دیتا تھا، یا تو سیدھے 5 عطا فرما دیتا تھا۔ مولا تبارک و تعالیٰ 9 مرتبہ بلانے کی ضرورت کیا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہتی ہے میرے بندے سن، تو نادان ہے، بات سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا بات یہ ہے، اس کی رحمت یہ کہتی ہے کہ میں بار بار اس لیے بلایا کہ حشر کا میدان ہوگا، میں نے جسے سب سے پہلے خلقت کی ہے، خلقت جسے میں نے نبی بنایا ہے، نبی جسے زمین پر اتارا ہے وہ حضرت آدم ہے، جن کی صورت کو میں نے اپنی صورت پر بنایا ہے وہ حضرت آدم ہے، حضرت عیسیٰ ہیں، جتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں سب دبے لچے بیٹھے رہیں گے، سب دبے لچے بیٹھے رہیں گے، کسی کی زبان نہیں کھلے گی۔ اللہ کی رحمت کہہ رہی ہے اگر میرا محبوب ایک ہی مرتبہ مجھے دیکھ کے جائے کہیں محبوب بھی خاموش نہ بیٹھے، اس لیے میں بار بار بلا رہا ہوں تاکہ میرا محبوب آئے، مجھے دیکھے، اس کے دل سے قیامت کے دن خوف ٹوٹ جائے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور جس کے دل میں خود خوف ہو دوسروں کی شفاعت کیا کرے گا؟ ہماری بات سمجھ میں؟ جی بے شک کیا بات ہے۔ جس کے دل میں خود خوف ہے وہ دوسروں کی شفاعت کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے جلوے دکھا کر بار بار بلا کر اپنے قرب میں رکھ کے نبی کے سینے سے خوف کو نکال دیا اور نبی کو اپنا ایسا محبوب بنا لیا، کہا کہ یوتین، میرے نبی خود کہتے یوتینی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ اب پھر پلٹ کے آئی دونوں تمہیدیں میں باندھ لیا، میں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے یہ دونوں تمہیدیں باندھی۔ اب سنو میری بات کیا ہے، میری بات یہ ہے کہ جو محفلیں سج رہی ہیں، جی یہ محفلیں سج رہی ہیں، ہم بھی بار بار اس لیے سجا رہے ہیں، جی ہم بھی بار بار اس لیے سجا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جناب حشر کا میدان ہوگا، نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، سب تعریفیں کریں گے، ہم بھی یہاں بیٹھ کے اس لیے نبی کی تعریف کر رہے ہیں، دنیا میں بار بار کر کے ہمیں عادت ہو گئی ہے، دھیرے دھیرے کر کے عادت کر رہے ہیں، بڑھاپے تک نبی کی تعریف کرتے رہیں گے۔ حشر کا میدان سجے گا جب اللہ کہے گا کہ جو نبی کی تعریف کرنا چاہے کر لو، ہم بھی ان بزرگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نبی کی تعریف بیان کر لیں گے۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہم بھی نبی کی تعریف بیان کر لیں گے، اس لیے ہم نے عادت ڈالی ہے، ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے علماء نے جتنے پڑھے ہیں ان کو تعریف کرنا سکھایا ہے، اور جتنے نہیں پڑھے انہیں سننا سکھایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں سننا سکھایا ہے۔
اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب نقشہ کھینچتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہ صبا چلے، وہ صبا چلے. صبا چلے، صبا کون سی؟ قیامت کی ہوا. جی جی. وہ صبا چلے، باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. جی دن کون سا؟ وہ بھلا دن ہو. کون سا؟ قیامت کا دن. وہ پھول کون ہے؟ وہ پھولوں سے مراد وہ جو چمن ہے نا، وہ چمن جو ہے نبیوں کا چمن ہے، رسولوں کا چمن ہے، اولیاء کا چمن ہے. وہ چمن کھلے گا. وہ جب کھلے گا نا، اس میں سے جو پھول کھلیں گے وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، اللہ والے ہیں. جب وہ کھل جائیں گے، پھول کھل جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ دن ہو بھلے، اچھا دن ہونا چاہیے. پھر میرے اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو لیوا کے تلے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. لیوا جھنڈے کے نیچے، جی. لیوا کے تلے سنا میں کھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان پڑھائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. رضا کی زبان، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، ذہن میں زبان، ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں. اللہ حضرت نے کیا عشق دیا، کیا عشق دیا ہے. اب آئیے اپنی بات کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. چند جملے آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس نور آیا جی. اور ایک روشن کتاب. کیا آیا؟ نور آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے وہ 4 طریقے سے منقسم کی جا سکتی ہے. پہلے نبی کی حیات پر بات کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جس وقت نبی کے نور کو بنایا گیا اس وقت سے لے کر شکم مادر میں آنے تک کی ایک حیات ہے. جی 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 جی. شکم مادر میں آنے تک ایک حیات ہے. پھر اس کے بعد شکم مادر میں سے پھر اس دنیا ظاہر میں آئے تو پھر اب سے لے کے یعنی نبی کے پیدا ہونے سے لے کے پردہ ہونے تک کے ایک حیات ہے. زندگی ہے، سیرت ہے. جی سمجھے؟ پھر وصال کے بعد سے لے کے سمجھے قیامت تک کے ایک حیات ہے. سبحان اللہ. حیات ہی ہے. جی جی. سمجھے؟ حیات ہے. کیسے حیات ہے؟ کیا ہے؟ حیات ہے. اچھا جو زندہ ہیں تو وہ کر کیا رہے ہیں؟ انشاءاللہ بات کریں گے. زندہ ہے تو کر کیا رہے ہیں؟ اللہ نے جو قدرت دیا وہ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہی حیات ہے. اچھا چوتھی حیات کیا ہے؟ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے سب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیات شروع ہوگی. تب تک وہی دن ہے، ایک دن جو 50,000 سال کا ہے. جنت میں جانے تک، دوزخ میں جانے تک ایک حیات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ہمارے پاس 4 حیاتیں ہیں. کتنی ہیں؟ 4. اب آئیے اس آیت کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا، ایک نور آیا، پھر روشن کتاب آیا. نور آیا اور روشن کتاب. اب نور سے مراد کون ہے؟ ہم نے سنا الحمدللہ. کون ہے مراد؟ نبی. اور روشن کتاب قرآن پاک. سمجھے؟ یہ کس کے پاس آیا؟ امتیوں کے پاس. قرآن اور رسول امتیوں کے پاس بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے، قرآن دیا گیا. اچھا اس کی نسبت امتیوں کی طرف یہ ہے. اب چلیے رب تبارک و تعالی جب نبی کو بنایا، نبی کو بنایا کیا کہہ کے بنایا؟ قل یا محمد، قل یا محمد. اب علماء اہل تصوف بڑا پیارا یہاں نقطہ لکھتے ہیں سورہ یاسین کی آیت پر. کیا ہے وہ؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی قدرت ہے، ایسی قدرت ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا نا، شیء. اب یہ شے سے کون مراد ہے؟ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا؟ ان یقول
کہہ دیتا ہے. کیا؟ کس سے؟ لہو، اس سے. کیا کہتا ہے؟ کن. کیا کہتا ہے؟ کن. اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ فیکون ہو جاتا ہے. جی. اب علماء تصوف اس کے تحت کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو شے سے مراد ہے نا، یہ کوئی اور نہیں، نبی پاک کا نور مبارک ہے. نبی ہیں، نبی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا کسے؟ نبی خود فرما رہے میرے نور کو. اب دیکھیے گا کن سے کیا مراد ہے، کن سے کیا مراد ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کن ان یقول لہ کن، کن کہے گا. کن سے کیا مراد ہے؟ کن سے کون مراد ہے؟ کہا کہ کاف سے کلام الہی، نون سے نور محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں؟ دیکھیے گا سب سے پہلے اب کیا بھیجا گیا، اب کیا بنایا گیا؟ کلام. میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی کو بنانا چاہا تو پہلے کیا بنایا؟ نبی کو نہیں بلکہ اپنے کلام، جی صفتی کلام کو، پھر نبی کو بنایا. اچھا جب بھیجنے کی بات آئی، بھیجنے کی بات آئی تو پہلے نور کو بھیجا، پھر بعد میں کتاب کو بھیجا. جی جی جی. آج بات سمجھ؟ جی بالکل. کیوں؟ بولے اس لیے نبی کے نور کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے علماء اہل تصوف فرماتے ہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہنے کی جو طاقت ہے نا، اللہ کی جو ذاتی ہے، کہنے کی جو صفت ہے، کلام کرنے کی جو صفت ہے، نبی کو بنانے سے پہلے استعمال نبی کو بنانے کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کو ظاہر کر دیا. سبحان اللہ. اور صفت کو کیا؟ میرا رب فرماتا ہے کہ اے محبوب تمہیں بنانا میرا مقصد نہ ہوتا، صفت تو کیا میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہیں کرتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تو سب سے پہلے کیا؟ اپنا صفت، اپنی صفت ظاہر کی. پھر اس صفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کن یا محمد، نبی کے نور کو بنایا، نبی کا نور بنا. اچھا پھر یہ کیا مسئلہ ہوا کہ جب بھیجنے کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ پہلے کلام بھیجتا، پہلے کلام بنایا نا، اپنا کلام بنایا تو پھر کلام بھیجتا، اس کی صفت کو بھیجتا، پھر نبی کو بھیجتا. مگر نہ پہلے کیا کسے بھیجا؟ اللہ کہہ رہا کہ ہم نے نور کو بھیجا، پھر اس کی کتاب. یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے اندھیرے میں کتاب چاہے جتنی مرتبہ دیکھ لو مگر پڑھنا نہیں. اندھیرے میں کچھ دیکھا جا سکتا ہے؟ کچھ پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں. اندھیرے میں تم کتاب کو سمجھ پاؤ گے؟ جناب پڑھ ہی نہیں پائیں گے. تو پھر اس کتاب کو پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. جی جی جی، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. کہا کہ ہم کتاب پہلے نہیں بھیجیں گے، اگر پہلے بھیجیں گے تو لوگ تحریف کر دیں گے. اس پڑھنے والے کو، سمجھانے والے کو، محمد کو پہلے بھیجیں گے، پھر بعد میں کتاب کو نازل کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا کہ ہم نے اللہ کی جانب سے ہماری طرف ایک نور آیا، نور آیا. اللہ اکبر. جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ دیکھیے گا نبی پاک نور ہے. خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو، اس سے پہلے کچھ نہیں بنا، کچھ نہیں تھا. تو میرے بھائی نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میرے نور کو رب نے بنایا ہے. سب سے پہلے میں ہوں. اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک. اب میرے بھائی مختصر بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حصے کیے گئے اور ان حصوں سے زمین و آسمان، چاند و سورج سب بنایا گیا. اب اس بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو ظاہر کرنا جب چاہا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنایا. حضرت آپ سو رہے ہیں؟ نہیں سو رہے. درود پاک کو زور سے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. نبی کی سیرت بتانا چاہ رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی. 4 سیرتیں ہم نے کی، پر 4 سیرتیں تھوڑی تھوڑی، ایک حدیث پر ہم بات کریں. وقت بھی زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، آپ لوگوں کے پاس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور
رکھا گیا. اب علماء فرماتے ہیں کہ اپنے اللہ نے اپنے قرب میں نبی کے نور کو رکھا، اپنے پاس رکھا. اللہ اکبر. جو رب اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے اس کے نور کو اپنے پاس رکھتا ہو، جب قیامت کے میدان میں وہ کہہ دیں کہ ربی حبلی امتی، اللہ یہ کہے گا کہ محبوب جس کی طرف تم اشارہ کرو گے اسے ہم جنت میں ڈال دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کی کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں. نبی کہہ دیں گے انشاءاللہ اللہ اسے جنتی بنا دے گا. نبی کہیں گے کسے، اسے ہم نے سوچنے کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے نور کے کچھ حصے کیے گئے، پھر اسے جنت و دوزخ، زمین و آسمان، انسان جنات سب بنائے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نا، آپ کے خمیر مبارک کو، جب آپ کے جسد مبارک کو، جسم پاک کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی سے جب بنایا گیا تو پھر اس میں روح ڈالی. بس میں 2-4 باتیں نبی کے اس زندگی کو میں بولنا چاہ رہا ہوں. کون سی زندگی؟ نبی کا نور بنا تب سے لے کے دنیا میں آنے تک کا جو سفر ہے نا، وہ زندگی. تو جب ڈالنا چاہا وہ روح باہر آئی، کہا کہ مولا ہم نہیں جائیں گے. بولے کیوں؟ بولے اس لیے اس کے اندر اندھیرا ہے. کہا ٹھیک ہے، تیرا ساتھی ہم دے دیں گے، تیرا ساتھی دے دیں گے. میں اکیلی ہوں کا کوئی بات نہیں، ہم تیرا ساتھی دے دیں گے. بالکل صحیح بات ہے، تو اندر نہیں رہ سکتی، میں تیرا ساتھی دے دوں گا. اللہ اکبر. اب اس حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں کسے رکھا گیا؟ حضرت آدم سارے انسانوں کے باپ ہیں. توجہ رکھنا، ایک جملہ سنیے گا. حضرت آدم سارے انسانوں کے باپ ہیں. ہمارے تمہارے نبی سارے روحوں کے باپ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے روح کو جب داخل کیا گیا، سارے روحوں کے باپ کو داخل کیا گیا، نبی پاک کو داخل کیا گیا، پیشانی میں رکھا گیا. اب روح شاید تڑپ کے کہہ رہی ہوگی مولا تم مجھے حکم دے دے میں جسم میں چلے جاؤں. اللہ فرماتا ہوگا کہ ابھی تک تو تم جانے سے انکار کر رہی تھی، ڈال رہے تو باہر آ رہی تھی، تو شکایتیں کر رہی تھی، آخر ماجرا گیا، اب کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا کہ مولا جہاں ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، جہاں میرے باپ ہے میں بھی وہاں جا کر سبحان اللہ. کیا بات اللہ. کل شیء یرجع الی ربہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، وہ روح بھی پلتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اب دیکھیے پھر ہوا کیا، مختصر بات کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یہاں پیشانی. کس کے پیشانی؟ بولو زور سے. یہاں پیشانی. اللہ نے کہا کہ آدم تم اس جھاڑ کے قریب نہیں جانا، تمہیں گندم کا دانہ نہیں کھانا ہے نا، اس کے قریب نہیں جانا. باقی کیا کرو؟ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتم. چاہے آگے سے دائیں سے بائیں سے جہاں سے جو پھل ملے کھاؤ، تم تمہاری بیوی خوب سیر کر کے کھاؤ، مگر اس جھاڑ کے قریب مت جائیے. پھر کیا ہوا؟ مختصر بات یہ ہے کہ بھائی صاحب وہ ضلع کیا شیطان نے انہیں پھسلا دیا، پھر وہ گندم کا دانہ کھائے. پھر کیا ہوا؟ اب سنیے. جب گندم کا دانہ کھائے، پورے جسم پر جو لباس ہے نا، جنتی لباس. کون سا لباس؟ جنتی. بولو زور سے بولو. ہاں، جنتی لباس کیا ہے معلوم ہے؟ ناخن. کیا ہے؟ ناخن. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ناخن کاٹنا ہے تو اسے جو ہے گٹر میں نہیں ڈالنا. جی. پہلے کیا کہا؟ پہلے یہ کہا کہ ناخن کاٹ کے تم اپنے پیروں کے نیچے ایسی جگہ ڈالنا نہیں ہے جہاں تم چلو گے. سمجھے؟ اب ان لوگوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ ہاں تو ٹھیک ہے، ہم راستے میں تو چل رہے تھے مگر گٹر میں نہیں چلتے. لوگ ہم گٹر میں ڈال دیں گے. کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ نہیں، گٹر میں نہیں، دفن کریں گے. کیا کریں گے؟ دفن کریں گے. وہ ناخن جو ہے جنتی لباس ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب گندم کا دانہ کھائے نا، وہ لباس اترنے لگا. توجہ ہے؟ وہ لباس اترنے لگا. جسم سے جب لباس اترنے لگا، وہ جلنے لگا کہہ لو یا اترنے لگا. جب وہ اترنے لگا نا تو آپ اپنے سطر کو چھپانے کے لیے کہاں چھپا رہے ہیں؟ کوئی کمرے میں نہیں ہے، کوئی کمرے میں نہیں ہے، کوئی ہال میں نہیں ہے، بلکہ جنت میں ہے. جنت میں ہے. جنت میں حور بھی ہیں، خلوان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں. ان کے سامنے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے سمجھے جب وہ بالکل ہی کھل گیا، سطر کھل گیا، آپ بڑے پریشان ہونے لگے. کبھی کسی درخت کے پاس جاتے ہیں، آڑ لے لیں تو وہ درخت کہتا ہوا جاتا ہے کہ آدم اب ہمارے پاس اب
पनाह ना लें, कहीं ऐसा ना हो जो अल्लाह ने आप पर इताब किया है, कहीं ऐसा ना हो वो इताब हम पर बरसने लगे। वो पेड़ कहता हुआ भागता है, किसी दरख्त के पास जाते हैं वो भी चला जाता है, किसी सतून के पास जाते हैं वो भी चला जाता है, किसी दीवार के पास जाते हैं कोई सहारा देने को नहीं है। अल्लाह अकबर। एक पेड़ ऐसा है जो दूर से चलता हुआ आ रहा है, दूर से दौड़ता हुआ आ रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, बिल्कुल अपने आप को झुका दिया, जैसे झुक गया वैसे हजरत आदम ने उसके पत्ते तोड़े और अपनी सत्र पोशी की और कहने लगे कि हे पेड़ कितना प्यारा है, तू मुझे कितनी मोहब्बत करता है, हालांकि मैं तेरी तरफ बहुत कम आया करता था मगर तू मुझसे बड़ी उनसियत मुझसे रखता है, इसलिए तू मुझसे मोहब्बत करता है कि आखिर क्या बात है। उन्हें वो झाड़ ने कहा, उस पेड़ ने कहा तो तुम्हें कैसे पता हम तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं? बोले इसलिए कि सारे तो भाग गए, हमसे दूर हो गए मगर तुम दूर से करीब आए हो इसलिए। बोले नहीं नहीं जनाब, हम आपसे मोहब्बत के लिए नहीं, तवज्जो रखना, हम आपसे मोहब्बत के लिए नहीं आए हैं बल्कि मैं इसलिए आया हूँ कि जिसकी पेशानी में नूर मोहम्मद हो वो इंसान परेशान हो उनको देख रहे हैं। क्या बात है, सरकार की आमद, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसकी पेशानी में नूर मोहम्मद हो वो परेशान हो, मुझसे देखा मेरे भाई जला लो जी, क्या बात है, जला लो। क्या जला? नबी का इश्क दिल में जला, नबी से मोहब्बत दिल में जमा लो। जब दिल में मोहब्बत जमेगी ना, समझे? अच्छा एक बात तुम्हें बता दूं, पेड़ कौन सा था? फिर तुम कहोगे मौसा आधी बात बोल के चले गए हैदराबाद वाले आके, नहीं, पेड़ हम बता रहे हैं। रिवायतें मुख्तलिफ हैं, कुछ उलमा फरमाते हैं वो जैतून का पेड़ था, कुछ उलमा फरमाते हैं इंजीर का पेड़ था जी। और अल्लाह ताला ने कुरान में दोनों की कसम उठाई है, वो तीन ही बस जैतून जी, मुझे इंजीर की भी कसम है, जैतून की भी कसम है। अल्लाह को। अब मेरे भाई अब देख रहे हैं इस रिवायत से हमें ये समझ में आया कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, बोलो भाई, जुड़ जाता है, नबी पाक से जुड़ जाता है, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला पेड़ों को इजाजत दे दिया है। जब हम नबी से जुड़ जाएंगे, ढंग से जुड़ जाएंगे, नबी से जुड़ जाएंगे तो मेरे भाई दुनिया की ताकत तो ताकत रही, कोई ऐसी ताकत नहीं जो हम पर हमला कर देगी। मगर आज जो हम परेशान हाल हैं उसकी वजह यह है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को छोड़ दिया है, नबी की पैरवी को छोड़ दी है, नबी की मोहब्बत को हमने छोड़ दिया है। हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, काम के मुसलमान हम नहीं बन पाए हैं। मेरे भाई आज भी हमें वक्त है, अभी जो है पश्चिम से सूरज नहीं निकला है, आज भी हमें वक्त है, हम तौबा करें, नबी पाक की बारगाह में कह दें या रसूलल्लाह गुनहगार हैं, सियाकार हैं सरकार, आपकी बारगाह में खड़े हैं और कह रहे हैं कि सरकार आप हमारी सिफारिश कर दें, अल्लाह माफ फरमा देगा। यकीन है अल्लाह खुद फरमाता है जो मेरे महबूब के वसीले से दुआ कर ले, माफी मांग ले, मैं उसे माफ कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी हमें जरूरत है, हम परेशानियों से बचना चाहते हैं, घर के नाचाकियों से हम बचना चाहते हैं, घर के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, घर घर के ये कहानियां बन गई हैं क्या कि हमारे घरों में बरकतें नहीं है, हमारे घरों में झगड़े हो रहे हैं, हमारे घरों में वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो जनाब मोहतरम ऐसा क्यों नहीं करते कि झगड़ों के पीछे ना जाओ, झगड़े जहां से हो रहे हैं वहां की उस चीज को समझने की कोशिश करो। झगड़े आज हो क्यों रहे हैं? नबी की मोहब्बत हमसे हमारे दिलों से चली गई, नबी की तालीम हमारे दिलों से चली गई और बरकतें क्यों खत्म हो गई? अल्लाह अकबर। हमारे नबी ने क्या फरमाया था? हमारे नबी ने फरमाया था, सुन लीजिएगा, मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर घर में तुम बरकत चाहते हो, क्या चाहते हो? बरकत चाहते हो। मेरे नबी कहते हैं कि जब घर जाओ, घर में जाना तो सबसे पहले जोर से अस्सलाम वालेकुम कहना। सुभान अल्लाह। पूछा गया कि या रसूलल्लाह इससे क्या होगा? कहा कि तुम्हारे घर में बरकत होगी। हम किनसे वजीफे ले रहे हैं? हम उनसे वजीफे ले रहे हैं तो जनाब मोहतरम पता नहीं उनका अता पता है या नहीं है, उनके सिलसिले वाबस्ता हैं या नहीं है नबी पाक से। हम उनसे वजीफे ले रहे हैं, हम उनकी बातें सुन रहे हैं, हम उनकी किताबें पढ़ रहे हैं। मेरे भाई आओ तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, मेरे नबी ने खुद फरमाया, ये वजीफा दिया है ना मेरे नबी ने, कहा कि जो है जब तुम घर में दाखिल हो जाना और जाते ही पहले सलाम जोर से कह लेना, जैसे तुम सलाम करोगे वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर में बरकत अता फरमाएगा।
اب جناب گھر میں کوئی ہے ہی نہیں تو کیا کریں؟ گھر میں کوئی نہیں ہے، سب گھر سے باہر ہیں، کیا کریں؟ میرے نبی فرماتے یہ کہہ لیا کرو السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بھائی کیوں؟ بولے اس لیے کہ مسلمانوں کے گھر میں نبی کی روح مبارک رہا کرتی ہے۔ اب دیکھیے گا ہمارے گھر میں کس کی روح مبارک ہے؟ نبی پاک کی۔ ہمارے گھروں میں کس کی رحمت ہے؟ نبی پاک کی۔ مگر ہمارے حالات کیسے ہیں دیکھیں، ہمارے گھروں میں نبی پاک کی روح کو رکھا ہے اللہ نے، نبی پاک کی رحمت کو رکھا ہے اللہ نے۔ آپ ایک ایمانداری سے بتائیے، اگر ہمارے پیر صاحب علی رحمۃ اللہ رضوان، اگر ہمارے پیر صاحب ہمارے پاس ہوں، ہمارے گھر میں بیٹھے ہوں، کہ ہم زور سے بات کریں گے؟ جلدی بولو، وقت نہیں ہے، جلدی بولو۔ نہیں کریں گے کہ ہم ٹی وی دیکھیں گے، ہم گالی دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ جب پیر صاحب کا اتنا ادب ہے تو نبی پاک کی روح مبارک ہمارے گھر میں ہے تو کتنے ادب کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے۔ یہ چیز ہمارے دل سے چلی گئی کہ ہمارے نبی کے موجودگی کو ہم بھلا دیے ہیں۔ جب نبی موجودگی کو جب ہم بھلا دیے، جیسے ہم بھلا دیے، شیطان نے ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ تم یہ کرو تو برکت آئے گی، تم وہ کرو تو برکت آئے گی۔ میرے بھائیو یقین جانو، آج تم یہ چیز لے کے اٹھنا کہ تم جانا، گھر میں جانا، جاتے وقت سلام اس لیے زور سے کرنا کہ میرے نبی میرے سلام کو سن رہے ہیں۔ سلام کے معنی کیا ہے؟ السلام علیکم کہہ لو کہ تم پر سلامتی ہو، یا ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ اور جناب سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ کیا بات ہے، جی جی جی۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنے والا اگر نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر جواب دینے والا نہیں دیا تو اللہ کی گرفت میں آئے گا۔ تو اندازہ کرو ہم اور آپ یہ کہیں گے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت آپ پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر درود نازل فرمائے۔ جب ہم یہ کہیں گے، اگلے سے نبی پاک کہیں گے، نبی پاک بھی تو کہیں گے نا وعلیکم السلام یا امتی، جی جی جی، یہ کہیں گے نا، کیونکہ اصول انہوں نے دیا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اصول انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے تو میرے بھائی یقین جانو میرے نبی بھی جواب دیں گے۔ اچھا ہم کریں گے، وہ قبول ہوگا یا نہ ہوگا اس کو رکھیں بازو۔ اگر نبی کسی سے کہہ دیں کہ تیرا بھلا ہو جائے، اگر میرے نبی کہہ دیں تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، اب بتاؤ دنیا اسے ڈرائے گی کہ اس کے گھر میں برکتیں ختم ہو جائیں گی؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ نبی پاک نے دعا دی۔ ساری بات سمجھ میرے بھائی، آؤ نبی پاک کی محبت اپنے دل میں جماؤ، تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لاؤ، اور تعلیم سمجھے علماء اکرام کے صحبت میں بیٹھو، جو لوگ جانتے ہیں ان کے پاس بیٹھو، ان سے سیکھو کہ کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھو یہ نہیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج رات میں اٹھنا، سلام کرنا، تہجد پڑھنا، نہ جتنے بڑے کام نہیں ہو رہے اتنے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کوشش کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں، جتنی چیزیں ہم سنتے ہیں، سنتیں ہیں، ان کی کوشش کر لیں، عمل کرنے کی کوشش کر لیں۔ ایک سنت اگر زندہ کر لی، میرے نبی فرماتے ہیں 100 شہیدوں کا اسے ثواب ملے گا۔ جی جی، 100 شہیدوں کا، اللہ اکبر۔ اب آئیے گا دوسری حیات کی طرف، تھوڑا بول کے ختم کر دیں۔ دوسری حیات، ایک تو حیات ہو گئی کہاں سے؟ نبی جب سے بنے ماں کے شکم میں آنے تک، یہ حیات کی حدیث میں نے تمہیں سنا دی۔ دوسری حیات کون سی؟ نبی دنیا میں تشریف لائے، یہ کب تک ہے حیات؟ نبی ظاہری پردہ فرمائے، ایک حدیث ہے۔ اللہ، جو نبی سے جڑ جاتا ہے اس کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ نبی سے جو جڑ جاتا ہے اس کے حالات کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ کیسے بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں بارہا ہم نے میلاد میں پڑھا ہے، ہمارے مائی بہنیں وہ پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، سمجھے؟ اللہ اکبر، نبی کے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے گا نبی دنیا میں تشریف لائے، بارہا ہم اور آپ سنیں، نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ مگر میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر کے تھے، چند مہینے آپ نے بکریاں چرانے گئے، سمجھے؟ بکریاں چرانے نہیں بلکہ امت کو سکھانے گئے، کیا امت کو سکھانے گئے۔ اور حقیقت دیکھیں بکری میں برکت ہے، جی بکریوں میں برکت ہے۔ ایک بزرگ علیہ رحمۃ اللہ سے کوئی غیر مسلم نے پوچھا تھا، عیسائی نے،
کہا برکت کیا ہے؟ ہم تو مانتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ برکت ہے، تم مانو نہ مانو بات الگ ہے، برکت ہے۔ کہ برکت کیا ہوتی کیسی ہمیں بتاؤ، سمجھے؟ انہوں نے کہ اسلام میں برکت لانے کے لیے یہ ہے کہ صبح فجر میں اٹھو گھر میں برکت آئے گی، بڑے بڑے سوچ رہے ہوگے برکت نہیں آئے گی۔ تو نے کہا برکت ہوتی کیسے؟ آپ نے مثال کیا خوب دیا، جی غالباً ابراہیم بن ادم ہے یا نام سے میں یہ ہوں، بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، کہنے لگے کہ سنو برکت کیسی ہوتی ہے، کہ صبح اٹھنے سے برکت کیسے آئے گی؟ کہنے لگے سنو کتیا ہوتی ہے، کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ کہ 10-12 خنزیر وہ بھی 10-12، سمجھے؟ اچھا ٹھیک ہے، کتیا 10-12 بچے دیتے؟ بولے ہاں۔ بکری 2، عموماً 2، کسی کسی کے 4 بھی ہوتے ہوں گے، 3 بھی ہوتے ہوں گے، 1 بھی ہوتا ہوگا، مگر عموماً کہہ دیں گے 2، جی ایک موٹا موٹا حساب رکھ لیں 2۔ ٹھیک، جس کے 12 ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہونا چاہیے کہ جو جس کے 2 ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہونا چاہیے؟ 12 جس کے ہو رہے ہیں، جی جس کے 12 ہو رہے ہیں اسے دنیا میں زیادہ دکھنا چاہیے۔ اور کمال کی بات دیکھو، جس سے 12 ہو رہے ہیں نا کتے، سمجھے؟ ان کو کوئی کھاتا بھی نہیں، ہم تو نہیں کھاتے مگر بکرے تو سب کھاتے ہیں، جی اپنے بھی کھاتے ہیں، غیر بھی کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، دلت کھاتے ہیں صاحب، سمجھے؟ ان کا تو حال یہ ہے کہ ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھائیں گے، پیچھے جا کے دیکھو سب کھاتے رہتے ہیں، ان کے تو حالات ایسے بہرحال۔ تو کھاتے خوب کھا رہے ہیں، سینکڑوں بکرے کٹ رہے ہیں، لاکھوں بکرے جو ہے جن میں کٹ رہے ہوں گے، مگر کمی نہیں ہے، مگر کتوں کو کوئی کھا بھی نہیں رہا، مگر ان کی تعداد کتنی؟ 12 صاحب، مگر پھر بھی کمی ہے۔ بکریوں کے تقابل کریں گے، بکریوں کو کمپیریزن کریں گے تو ان کی کمی ہے، مگر ان کی کمی نہیں ہے۔ اب اس عیسائی نے کہا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ بس بات یہی ہے، کتے میں برکت نہیں ہے، بکری میں برکت ہے۔ جی بولے یہ کیسے؟ بولے بات یہ ہے کہ کتا آدھی رات بھونکتا ہے، نصف رات بھونکتا ہے، پھر چوتھائی رات بھونکتا ہے، چاہے 3 بجے 4 بجے تک بھونکتے رہتا ہے، پھر اس کے بعد سو جاتا ہے۔ وہ اڑتا کب ہے؟ جب سورج نکلتا ہے۔ کہتے بکری؟ بولے بکری ساری رات سوتی ہے، فجر کے وقت اڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ برکت کیا ہوئی؟ بولے برکت یہی ہے کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، جو جگتا ہے اسے برکت دے کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جی بکری جگ رہی اسے برکت مل رہی ہے، اور کتے جو ہے سو رہے ہیں انہیں برکت نہیں مل رہی ہے۔ تو میرے بھائی گھر میں برکت لانا چاہتے ہو تو فجر میں جگا کرو، جگو، فجر کی نماز کے لیے جاؤ تو تب گھر میں برکت آئے گی، ایسے برکتیں نہیں آئیں گی۔ چلو دوسری بات کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے نبی چند دن تک آپ بکریوں کے پاس گئے، یوں کہہ لو کہ ان کا دل بہلانے گئے، آپ کا شق صدر ہوا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ جی جب آپ کا سینہ چاک ہوا، یہ حالت جب معلوم ہوئی گھر میں امی کو، دائی حلیمہ کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا اب تم نہیں جاؤ، خوف کھا گئے، بولے بیٹا اب تم نہیں جاؤ، چلے ٹھیک ہے، 1 دن نہیں گئے، 2 دن نہیں گئے۔ اب ہوا کیا سمجھے؟ حضرت حلیمہ کے جو بیٹے تھے نا وہ دوڑتے دوڑتے آئے، کہنے لگے امی جان ہماری بکری جو ہے نا سب سے زیادہ دودھ دینے والی، اس بکری کو جو ہے شیر نے گھیر رکھا ہے۔ جی بولے کھایا نہیں نا؟ کھایا نہیں، بولے پھر؟ بولے گھیر کے رکھا، وہ کھا نہیں رہا، بولے نا جلدی چلو۔ سب جا رہے تھے، نبی پاک نے کہا کہ امی جان ہم بھی آتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ پہلے تو منع کیا، پھر بعد میں کہنے لگے کہ ہاں چلو ساتھ میں چلو۔ جب چلے وہاں پہنچے، سب لوگ شیر کو جو ہے کوئی پتھر مار رہا ہوگا، کوئی لکڑی پھینک رہا ہوگا، کوئی چیخ رہا ہوگا، بولے جان ختم کرو بکری کو چھوڑے، مگر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گئے اور شیر کا کان پکڑا کہ تیری مجال یہ ہے کہ محمد کی بکری کو چھو لے، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ تیری مجال ہے۔ اس شیر نے کہا کہ حضور میں بکری کو چھونا ہوتا یا کھانا ہوتا میں کب کی کھا جاتا، مگر سرکار میری یہ جرت نہیں ہے، جو آپ سے نسبت جسے ہو جائے اس چیز کو میں کھا لوں، جسے آپ سے نسبت ہو جائے اس کو میں کھا لوں، یہ میری جرت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ایک بکری کو نبی سے نسبت ہوگی، توجہ ہے جی بکری کو نبی سے نسبت ہوگی، دنیا کے شیر اسے کھا نہیں سکتے، مگر ہم کیوں نبی سے نسبت دور کر لی؟ جی
آج در بدر کی ٹھوکریں مسلمان ہم اور آپ کھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہماری تعلیم جناب نہیں. تعلیم ایک وجہ بن سکتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے ہم دور ہو گئے, ان کی نسبت سے دور ہو گئے. ایک بکری کو ان کی نسبت فائدہ دے سکتی ہے, ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا, ہمیں تو فائدہ نہیں دے سکتی. مگر فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری نسبت یا تو مضبوط نہیں ہے, یا تو پھر سے کمزور ہو گئی ہے, یا تو ہم جسے نسبت کہہ رہے ہیں شاید وہ نسبت ہی نہ جڑی ہو. اللہ اکبر. کیا بتا میرے بھائی, اپنے اپنے گریبان میں جھانکو, نبی پاک سے سچی نسبت جوڑ دو, نبی پاک سے محبت سچی رکھو, نبی پاک سے سچی انسیت رکھو, اور ایسی انسیت رکھو. میرے نبی خود فرماتے ہیں, اب یہ ہے سوال پیدا ہوگا کہ نبی سے محبت بڑھانے کے لیے, انسیت بڑھانے کے لیے, عشق بڑھانے کے لیے کچھ کرا جائے. اب ہمارے تو سینے گندے ہو گئے ہیں. میرے نبی کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کرم کر دیں. میرے نبی فرماتے ہیں جو کوئی بندہ میرے اوپر جتنا درود پڑے گا اللہ اس کے دل میں ہوتی محبت ڈال دے گا. بڑے درود پر اللہم صلی میرے بھائی, نبی سے نسبت کی ضرورت ہے. یہ دوسری حیات. اب چلیں تیسری حیات کی طرف. حیات تیسری کون سی؟ کہ نبی کے وصال سے لے کر قیامت. نبی کے وصال سے لے کے قیامت تک نبی کی نسبت کیا فائدہ دیتی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کو جب قبر میں رکھا جائے گا, قبر میں رکھا جائے گا, فرشتے آئیں گے, اسے سوالات کریں گے, سمجھے, رب کے بارے میں پوچھا جائے گا, دین کے بارے میں پوچھا جائے گا, پھر رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. اب دیکھیے گا, رب کے بارے میں پوچھا, بندے نے کہہ دیا کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, ختم ہوگی بات. یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا, بولے نا دین پوچھو, دین اللہ ایک ماننے والے بھی بہت ہے نا. دین پوچھو, دین دین پوچھا گیا, کس دین کے اعتبار سے رب کو ایک مانتے ہو؟ بولے دین الاسلام, اسلام کے ذریعے. ہاں ٹھیک ہے, پہلے سے اسلام چل رہا تھا. اسلام کے بھی یہودی بھی جو سناتن جس کو اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہودی وغیرہ سب اپنے آپ کو اسلام پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں. کہا کہ سب ہے, سمجھے. اب کیا کیا جائے؟ نسبت نبی دیکھو کیا کام دے رہی ہے. غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ رہ کر درود کی لڑیاں پیش کر رہا ہے. جمعرات کو 500 مرتبہ درود پاک پڑھ رہا ہے, کبھی درود خضری پڑھ رہا ہے, کبھی درود رضویہ پڑھ رہا ہے, کہیں درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے, کہیں درود تاج پڑھ رہا ہے. سوتے وقت 41 مرتبہ پڑھ کے سو رہا ہے, اور یہ دعا کر رہا ہے کہ مولا تیرے محبوب کا دیدار نصیب فرما دے, تیرے محبوب کا دیدار نصیب فرما دے. اور 5 جمعرات گزر جائیں گے, اللہ تعالیٰ محبوب کا دیدار عطا فرما دے گا. اب جب بندہ یہاں سے دیکھ کے گیا نا, یہاں سے دیکھ کے گیا, تڑپ رہا تھا نبی کا دیدار ہو جائے, بلک رہا تھا نبی کا دیدار ہو جائے, نبی محتشم ہمیں دیکھنے کو مل جائے, ان کا دیدار ہو جائے, نبی دیکھنے کو مل جائے. جب تب تڑپ رہا تھا, بلک رہا تھا. اچھا جب بتائیے گا نبی پاک کو قبر میں دکھایا جائے گا, عاشق کا کیا معاملہ ہوگا؟ عاشق تو یہ کہے گا کہ فرشتوں تم ہم سے پوچھ رہے ہو یہ کون ہے؟ مر کے آیا ہوں تو انہی کے لیے ہے, زندہ رہا تو انہی کے لیے, اور مر کے پہنچا ہوں تو انہی کے لیے ہے. یہ نسبت محمد ہے. اللہ فرمائے گا میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے, میرے نبی کو اس نے پہچانا ہے. زمین پہ تھا, پہچاننے کی کوشش کرتا رہا, ذرائع نکالتا رہا. جب اب پہچان لیا ہے تو جنت کا بچھونا بچھا دینا, جنت کی کھڑکی کھولنا. اور اللہ فرماتا اب تجھے کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے, نہ گھر والے نہ پڑوسی, اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے. نسبت محمد ہے جو بندے گنہگار کو جہنمی کو اٹھا کر جنتی بنا دیتی ہے. یہ نسبت محمد ہے. اللہ اکبر. اور چوتھی حیات قیامت کی. اللہ رب العزت قیامت کا میدان قائم فرمائے گا. یہ نسبت دیکھو نبی کی ہمیں تمہیں کیسے بچاتی ہے. میرے بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر کوئی نفسا نفسی کہے گا,
مگر میری زبان پر انا لہا ہو، انا لہا ہو۔ اور نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو جو شفاعت نہیں کروں گا۔ جی تمہیں کتنا خیال ہے، کتنا خیال ہے ہمارے تمہارے نبی۔ جناب وہ ہمارے نبی ہیں جو پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کیا ہے، پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کیا ہے، غاروں میں جا کر رو رو کے رب سے یہ مانگا ہے کہ مولا میری امت کو تم معاف کرو۔ قیامت کے اس گرمی میں سورج سروں کے قریب ہوگا، سوا نیزے کی دوری پر ہوگا، اور زمین مٹی کی نہیں تانبے کی ہوگی، اس زمین پر تلوے رکھنا دشوار ہوگا۔ میرے نبی سجدے میں سر رکھ کے کہیں گے کہ ربی حبلی، اتنی محبت کر رہے ہیں ہم سے اتنی محبت کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ اللہ اب آئیے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، نسبت محمد پہ بات کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، سمجھے کہ میں بڑے بڑے گنہگاروں کو، بڑے بڑے گنہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگاؤں گا کہ مولا یہ ہے۔ علماء بڑا اچھا نقطہ بیان بھی کرتے ہیں اور لکھا بھی، کہتے ہیں کہ جو ہے شفیع سے مراد جو ہے وکیل نہیں ہے، وکیل معلوم کیا کرتے ہیں؟ وکیل یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جن کا میں لڑ رہا ہوں نا، یہ مرڈر کر کے نہیں آئے، سمجھے، یہ گناہ کر کے نہیں آئے، سمجھے، بے گناہ ثابت کرے گا، وکیل بے گناہ ثابت کرے گا، جج کے سامنے کہے گا کہ اس نے یہ نہیں کیا ہے، حالانکہ کیا ہوگا، مگر جج کے سامنے یہ ثابت کرے گا کہ نہیں اس وقت تھا ہی نہیں، یہ تو بس میں تھا، یہ تو ٹکٹ لو، یہ تو ٹرین میں تھا، یہ تو ٹکٹ لو، یہ تو ثابت کرے گا، وہ بے گناہ ثابت کرے گا۔ مگر نبی ہمارے وکیل نہیں ہیں بلکہ شفیع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا امتی یہ گناہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہیں گے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے۔ کیا بات ہے جی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آقا کی آمد، سرکار کی آمد، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے۔ جی نسبت دیکھو، نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا میدان سجا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرشتے، ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، ہم زمین پہ بھی بولیں گے اور آسمان پہ بھی جا کے بولیں گے، اور ہم جب حشر کا میدان لگے گا تب بھی ہم بولیں گے یا رسول اللہ انظر حالنا۔ ہم نہ یہاں اس کو شرک سمجھتے ہیں نہ اس کو شرک سمجھتے ہیں، جی کیا بات، ہم یا رسول اللہ انظر حالنا کہہ رہے ہیں، نبی سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم مسرور ہو کر مانگ رہے ہیں، نبی سے مدد جو طلب کر رہے ہیں مسرور ہو کر، خوش ہو کر طلب کر رہے ہیں۔ مگر کچھ لوگ قیامت کے دن نبی سے مدد طلب کریں گے مسرور ہو کر نہیں، مجبور ہو کر کریں گے۔ کیا بات ہے جی، ہم کہہ رہے ہیں جو کرنا ہی ہے مجبور ہو کر کیوں کرتے ہو؟ آج سے ہی کہہ دو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ آج سے کیوں نہیں کہہ لیتے؟ مسرور ہو کر کہہ لو، جب وہاں کہنا ہے تو یہاں سے کیوں شروع نہیں کرتے؟ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص آئے گا، کہے گا یا رسول اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ بولے کیا ہوا؟ بولے جہنم کے لیے میرا فیصلہ ہوگا، مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریم میرے نبی ہے، رؤوف ہمارے نبی ہے۔ ہمارے نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارا ترازو ہوا یا نہیں ہوا، تمہارے گناہ ہے نا، ہاں تو جاؤ تم جہنم میں جاؤ۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی اتنے رؤوف ہیں، کہنے کہ ہاں چلو چلو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، چلو ہم دیکھتے ہیں، میزان پہ چلتے، ترازو پہ چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ میزان پر کیا ہو رہا ہے، چلو ہم آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جو نبی سب کچھ جاننے کے بعد تسلی دے رہا ہو، اللہ اکبر، ایسا نبی کسی اور کو ملا ہے نہ مل سکتا ہے، خاصہ محمد عربی کا ہے، اور ہم تم کتنے خوش نصیب ہیں، بغیر مانگے ان کے امتی بننے کی توفیق ملی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچیں گے وہاں میدان پر جائیں گے، اللہ اکبر، نسبت دیکھ رہے ہیں، نسبت سنا رہا ہوں۔ نبی پاک وہاں پہنچیں گے اور کہیں گے کہ کیا ماجرا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا میزان ہو گیا ہے اور اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس لیے اسے جہنم کی طرف اشارہ کر دیا گیا، جہنم میں جائے گا۔ میرے نبی فرمائیں گے نہیں، میزان پھر سے کرو، کیا کرو؟
फिर से करो, फिर से तोलो। नबी को नहीं मालूम है कि फरिश्ते मासूम हुआ करते हैं, फरिश्तों से गलती नहीं होती, फरिश्तों से गलती नहीं होती, ना कोई गुनाह होता है ना खता होती है, ये तो नफ्स करवाता है, रूह से कभी खता नहीं होती। तो फरिश्तों से जब कहा गया, फरिश्तों ने ये नहीं कहा कि नहीं अभी तो हमने किया था, हम नहीं करेंगे। कहा कि या रसूलल्लाह, ये महफिल सजाई गई है वो आपके लिए है, इन लोगों को जमा किया गया है वो आपके लिए है, हम भी यहाँ खड़े हैं वो भी आपके लिए है। सरकार आपका ही आज जलवा है, आपका ही जलवा है। फिर करते हैं मीज़ान, जब मीज़ान उसके नाम में आमाल तोलेंगे, एक तरफ गुनाह रखे गए, एक तरफ उसकी नेकियां रखी गई। जब तराजू किया गया ना, अभी भी उसके गुनाह ही बढ़ गए, अभी भी गुनाह बढ़ गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नूरी टुकड़ा निकाल कर उसकी नेकियों में डाल दिया, उसके नेकियों में डाल दिए। जैसे नेकियों में डालना था, अब नेकियों का पल्ला भारी हो गया, गुनाहों का नीचे हो गया। अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने कहा कि ये क्या मामला है सरकार, हमने अभी किया था, पहले किया था तब भी वही मामला था, फिर अभी किया है तब भी वही मामला, मगर ये नूरी टुकड़ा जब तुमने डाला है वो तब उसके बाद माजरा बदल गया है। ये नूरी टुकड़ा क्या था? हमारे नबी क्या फरमाते हैं कि फरिश्तों सुनो, ये मेरा गुलाम है ना, मुझ पर रब से अर्ज लगाता था कि मौला मेरे नबी पर दुरूद भेज, दुरूद पढ़ा करता था, दुरूद पढ़ा करता था। इसने एक दिन मोहब्बत में, वालिहाना मोहब्बत में, अकीदत में मुझ पर दुरूद पढ़ा। उस एक दुरूद को मैंने एक नूरी दुरूद को नूरी पर्चे पर नूरी कलम से लिख लिया, मैं उसकी मोहब्बत की वजह से लिख लिया था। आज वो दुरूद इसके जन्नत में जाने का जरिया बन गया। मेरे भाई पढ़ा क्या? निस्बत देख रहे, दुरूद नबी पर पढ़ा, रब से अर्ज लगाई, रब ने भेजा। हमारा काम क्या है? सिर्फ ये कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अब अल्लाह भेजने वाला है, हम नहीं, हमारा काम ये है। तो निस्बतें आप देख रहे हैं पहले से लेके अब तक के ये 4 जिंदगियों पर अगर हम बोलने बैठेंगे, बिफज़्लि रब्बी, समझे, काफी देर तक हम और आप बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, मगर मुख्तसर करके एक हदीस मैंने आपको सुना दी 4 हयात पर। तो मेरे भाइयों, निचोड़ हमें ये निकला, निचोड़ क्या निकला? अलहासिल नतीजा कलाम सुनिएगा, हासिल ये है कि जो नबी से जुड़ जाता है उसको अल्लाह मुमताज बना देता है। निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। जब छोटी छोटी निस्बतों से मुमताज होती है तो सबसे बड़ी निस्बत से जुड़ जाए तो मुमताज नहीं होगी, नबी पाक से जुड़ जाए तो मुमताज नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो मेरे भाइयों, अपने अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लाने की कोशिश करें और अपने बोलचाल में नबी की बातों को लाने की कोशिश करें। मालूम हमारे नबी कैसे बात करते थे? अल्लाह अकबर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई रिवायतें हैं। साहबा फरमाते हैं नबी बात करते थे तो ऐसा लगता था कि वो बोलते रहे हम सुनते रहे, वो बोलते रहे और हम सुनते रहे। साहबी फरमाते हैं कि जो है मेरे नबी जब बात करते ना ऐसे लगता है जैसे मुंह से फूल झड़ रहे। मेरे भाई, अपने तर्ज अमल को बदलने की जरूरत है और अपने मामलात को बदलने की जरूरत है। अब देखिएगा, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मैं आपको भी सुना के जाऊँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा से मेरे नबी ने कहा कि मेरे साहबा, रास्ते में पत्थर है ना, पत्थर, इसको हटा दिया करो। क्या हटा दिया करो? पत्थर हटा दिया करो, ईंट हटा दिया करो, कांटा हटा दिया करो, जो चीज नुकसान देने वाली है उसे हटा दो, साफ करो। पूछा क्यों या रसूलल्लाह, क्यों? बोले नियत ये करना कि पीछे आने वालों को कोई तकलीफ ना हो जी, कोई तकलीफ नहीं हो, बस ये नियत कर देना। बोले या रसूलल्लाह फिर क्या मिलेगा? अल्लाह ताला तुम्हारी इस अता की वजह से जन्नत अता फरमाएगा। साहबा इकराम ने इस पर इतना अमल किया, अब अंदाजा करो कितना अमल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद, गरीबन दौर के बाद है, समझे, एक यहूदियों का काफिला आया, यहूदियों का काफिला आया, एक रास्ते से गुजर रहा था, समझे, एक बहुत बड़ा पत्थर रास्ते में रखा पड़ा हुआ था। तो यहूदियों का अमीर आया, अमीर यहूदियों का, उसने आकर कहा कि जो है लगता है मोहम्मद के गुलाम यहाँ से गुजरे नहीं गुजरे हैं।
انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا یہاں محمد کے غلام نہیں گزرے ہیں؟ کہا کہ جو محمد کے غلام ہیں نا وہ تو جس راستے پہ جاتے ہیں راستے صاف کر کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے کیوں؟ بولے ان کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ راستے صاف کرنے سے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ہمارا دین اتنا پیارا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی وجہ جنت ملے گی تب ہے جب نبی سے نسبت جڑ جانا چاہیے۔ جی سب کچھ کر کے